سب سے پہلے نماز پہ حملہ کرتا ہے جماعت والوں کے لیے، جو با جماعت نماز ادا کرتے ہیں نا، ان پر ہی حملہ کرتا ہے۔ ظاہر خطرناک تو وہی ہے نا، 27 درجے ملتے ہیں نماز کے، عام نماز گھر میں پڑھنے کے، ہے نا۔ آپ کو بڑی مشہور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ کی جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے گھر میں پڑھ لی اور روئے، بہت روئے، میری جماعت کیسے آج فوت ہو گئی، نیند کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی بہت روئے، خلل ڈالا اس شیطان نے، اتنا روئے تو دوسرے دن خود شیطان فجر کی نماز سے پہلے کھٹ 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 رہا دروازے پہ۔ آپ اٹھ گئے، کھولا تو دیکھا بندہ جو شہر کا نہیں لگ رہا، بولے بھائی تم خیریت تھے، تم صبح کون ہو؟ بولے میں تمہیں نماز کے لیے جگانے آیا ہوں، جا بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ دیکھو شیطان کے حال پہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا تو شیطان ہے؟ بولا ہاں میں شیطان ہوں۔ اور تو شیطان اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور مجھے کہہ رہا جماعت پڑھ لے؟ بولا ہاں کل تجھے نہیں اٹھایا تھا تو اللہ نے تجھے تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے گڑ گڑانے کی وجہ سے 27 نہیں 70 درجے ثواب عطا فرما دیا۔ میں نے کہا بھائی ایک دن نہیں اٹھایا تو 70 درجے، تو تیرے تو درجے بڑھ رہے، تو بھائی 27 میں خوش رہے۔ اللہ، یہ ہے شیطان اتنا حملہ کرتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں روک لیتا ہے نماز کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں، جماعت میں جا رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار میں تو ابھی تھک کے آیا ہوں نا، اس لیے آج عائشہ پہ نہیں جاتا، تو تیرے کیا کمال ہے؟ وہ باپ بیٹھا ہوا نا، خطرناک کٹر دشمن، وہ تیرے دل میں ڈال رہا ہے بیٹھ چھوڑ نا، ابھی ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے، ابھی نکل جائے گا سین تو پھر وہ نماز تو بعد میں گھر میں ہی پڑھ لیو۔ ایسی نماز گھر میں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ تو تیری فرضی مجبوری ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ویل للمصلین، اسی لیے فرمایا کہ نماز میں سستی پکڑنے والوں کے لیے گناہ ہے، عذاب ہے۔ کون سا ویل؟ اس کو وادی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جو جان کر کے نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہے، نکل رہا ہے، سب کچھ تیار ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنی مجبوری ہے نا، میں چاہ رہا ہے اپنی مجبوری، گھر میں کوئی مہمان آ گیا اپنی مجبوری ہے کہ نہیں، دوسرے معاملات اپنی مجبوری۔ ایک مفسر کی بات آ گئی مجھے ذہن میں، اللہ بہت بڑے، کبھی زندگی میں جماعت ان کی فوت نہیں ہوئی، پتہ نہیں آج جماعت میں موضوع دوبارہ آ گیا، تو موضوع فوت نہیں ہوئی، ایک دن کسی وجہ سے مہمان آ گئے، کیا آ گیا، جماعت فوت ہو گئی، اتنا روئے یار آج زندگی میں ایسا ہوا میرا۔ اب آپ یقین کریں گے انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، شاید اللہ تو قبول کر لے۔ میں 27 مرتبہ پڑھا کہ درجے تو 27 ہے نا، پڑھتا گیا۔ آپ کو سویا تو اللہ نے فرمایا تو نے پڑھ تو لی 27، تیرے رونا بھی قبول ہو گیا، لیکن یاد رکھنا وہ جو جماعت تیری نکلی ہے نا، قیامت تک اس کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا۔ ایک جماعت چھوڑنے کا بندہ نہ کر دیں آپ، یہ شیطان ہے۔ شیطان ایسا نہیں کہ بے نمازی کو تو کیا کرے گا، بے نمازی تو بے نمازی ہے نا، اس کو فرق لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تم نماز نیکی کی طرف آتے ہو، تم بڑھتے ہو آگے، تو یہ نماز کے اندر خلل ڈالنے والا ایک، چلیں بس آخری بات کر لوں تو میں، وقت نہیں ہے، ایک بہت زبردست قسم کی میرے سرکار علیہ السلام فرمایا، یہ سننا آپ شیطان کی کارستانی ہے۔ ایک بات سن لو، شیطان کا سب سے بڑا دشمن، سرکار نے پوچھا تیرا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کے نالج کے لیے؟ دشمن کون ہے آپ کا؟ آپ تو یہ سمجھو گے نا، نمازی نیک۔ 15 بتائیں اس نے دشمن، جس میں سے پہلا بتایا، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ سب سے بڑا دشمن جو ہے نا آپ ہیں میرے۔ نبی علیہ السلام کو سامنے ہی کہہ رہا ہے آپ سے جو محبت کرتا ہے وہ میرا دشمن، جو آپ کے جس کے دل میں آپ کی محبت وہ میرا دشمن، آپ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرایا، دیکھا نا آپ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شیطان کے حربے کیا، 2 آخری حربہ بیان کر رہا ہوں، 15 میں نے بیان نہیں کر سکا وقت کے حساب سے۔ ایک ہوتی ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں نیکیوں کی، سنیے، یہ سنیوں کے لیے، صرف سنیوں کے لیے، سنی کے علاوہ کوئی اس میں پلیز ہاتھ نہ ڈالے، صرف سنیوں کے لیے، وہ سننے ہی سمجھیں گے اس کو آسانی سے۔ اس مثال وہ سرکار علیہ السلام فرماتے 2 قسمیں ہوتی ہیں نیکیوں کی، ایک ہوتی بڑی فضیلت والی نیکی، ٹھیک ہے، بڑی فضیلت والی، ایک ہوتی کم فضیلت والی نیکی، چھوٹی فضیلت یا کم۔ بڑی فضیلت والی فرضیات اور واجبات کہلاتی ہیں۔ فرض کرو گے ادا تو کتنی بڑی نیکی ہے، بہت درجہ تمہارا بلند، واجب تمہارا نیکی۔ اور کم نیکیوں والی، شیطان کیا کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے فرض کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو راغب کرتا ہے چھوٹی نیکی کی طرف، کر تو رہا ہے نیکی کی طرف، کہہ رہا بھلے یار یہ قابو میں نہیں آ رہا، بڑی بڑی فرضیں پڑھ رہا، جا کے مسجد میں آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ پہلے صفائیاں کر رہا ہے، 10 منٹ پہلے فکر ہو گئی اس کو مسجد کی، اس کو فکر ہو گئی میں تڑپ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم خالی بسم اللہ کہتے ہو نا، یہ تڑپ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔
مر جاتا ہے، اس کی پتہ نہیں چلتا ہے کیا کرے، بال نوچ لیتا ہے. ایک دفعہ سرکار علیہ السلام صحابہ کے درمیان موجود تھے، کھانے کا وقت تھا، کھانا کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے کھانا نوش فرمایا اپنی دعا پڑھ کے سب نے. اسی لیے سرکار نے فرمایا مسنون دعائیں یاد کرو. باتھ روم میں جانے کی دعا تک دی ہے خطرناک ہے، وہاں بھی شیطان کا شر زیادہ ہے، وہاں بچنا ہے، جنوں سے بچو، شیطان جن سے. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی نے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. سہو ہے، آپ کو سب پتا ہے، پڑھتے کھاتے رہے تھوڑی دیر بعد خیال ہے میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. تو آپ نے پھر وہ بسم اللہ دوسری پڑھ لی، بسم اللہ اول و آخر پڑھ کے کی نا. تو سرکار مسکرائے، ایسا مسکرا کے دندان مبارک نظر آ گیا. حضور صحابہ دیکھ رہے یا رسول اللہ، آپ اس کو دیکھ رہے ہو مسکرا رہے، وہ کہہ رہا یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی کھانے میں کچھ. مطلب تیرے سے غلطی نہیں ہوئی. آج پتہ ہے کیا ہوا، سنو آج کیا ہوا. تو نے جب کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھی نا، تو تیرے ساتھ شیطان کتوں کی طرح کھا رہا تھا، شامل ہو گیا تھا تیرے کھانوں میں، تیرے نوالوں میں، تیرے ہاتھوں میں اس کے ہی نماز جا رہے تھے، کھا رہا تھا. اچانک تجھے یاد آ گیا بسم اللہ اول ہو آخر، جیسے تو نے پڑھا اس نے بال نوچے، الٹی کری، سب اور ایسا پاگلوں کی طرح بھاگتا ہو گیا کہ تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تیری طرف اشارہ کر کے بولتا تو نے اچھا نہیں کیا. میں مسکرا دیا. شیطان کا تڑپنا تو مسکرانا چاہیے نا، دشمن تڑپے تو ایسا دشمن تڑپے تو مسکرانا چاہیے. تو آپ ہر وقت بچوں کو سکھاؤ بسم اللہ پڑھنا، سکھاؤ. اللہ کا نام ہی کافی ہے شیطان کے لیے. میرے دوستوں بزرگوں، بھاگتا ہے اللہ کے نام سے کوسوں میل دور. اب وہ دیکھیے کم نیکی اور بڑی نیکی. بڑی نیکی تو آپ سمجھ گئے نا، واجب فرض نماز میں آ رہا ہوں مسلسل. شیطان بولا یار یہ قابو میں نہیں آ رہا، کیا کروں، ہے تو نیک، اس کو کیا کروں. بولے یار اس کو نیکی کی طرف سے گھماتا ہوں. اب اس کو کیا کرتا ہے، کم نیکی والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، نوافل عبادت ہے نا. وہ نوافل کو اہمیت دے گا. رات کو اٹھ کے سو نوافل پڑھ لی، ہوئے یاد ہے نا، 100 نوافل پڑھ لی اور فجر کا وقت آ گیا، سو گیا، نیند آ گئی. ابے یار نوافل اتنی بڑی، تھک گیا، سو گیا، تو اس کا کیا فائدہ، بتائیے کوئی فائدہ. یہ شیطان کرتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے بڑی راتوں کو آپ کے ساتھ ایسے ہی سین کرتا ہے. وہ مسجد میں آ کے آپ جیسا کوئی بابا نیک آدمی کوئی نہیں ہو، دیکھو مسجد میں لگا پڑا. اور جب فجر کی ہوئی تو ہمیں کہا گیا یار وہ بندہ یہاں کھڑا ہوا تھا ساری رات، اب یار وہ تھک گیا تھا تو جا کے تو پڑ گیا، سو گیا. شیطان ایسی میٹھی نیند چلاتا ہے، ایسی یہ شیطان ہے. میرے دوستوں بزرگوں، شیطان کیا کرتا ہے آپ دیکھو. ہمارے لیے کیا سنو تم کیا ہمارے لیے کیا کرتا ہے آپ دیکھو. مثال ہماری مسجدوں میں ہوتا کیا، عشاء کی نماز کتنے آدمی، ہماری چھوڑ دو ہمارا سینٹر، بڑے سینٹر میں 2 صفیں 3 مر کے، بس 3 سے زیادہ آپ کہیں عام دنوں میں بات کر رہا ہوں، ہے نا. ہاں کہو نا یار، ہاں کہو گے تو مزہ آئے گا نا. 3 صفحے دیکھ کے شیطان ہے، یہ شیطان کا شیر. تم سمجھتے میرا تو کمال ہے. اب اعلان ہو رہا بھائی کل جو ہے ختم غوثیہ ہے، ایصال ثواب ہے، نیاز ہے، فلانا ہے، بہت بڑا درس ہے، اور اس کے بعد نیاز ہے. آپ دیکھیں گے 3 صفحے اس رات کو سب حیران ہوں گے، 12 صفحے کیسے بن گئی یار. کیوں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا، جاپان سے تو نہیں آئے تھے. یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جماعت پڑھنے کے لیے نکل نہیں رہے. یہ شیطان کا وار ہے، اس کو لگا دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے وہ بندہ. یار اب آپ 11ویں شریف کی ہر ہفتے کی محفل اپنی پکی بھائی چھوڑتے نہیں ہیں. فلانی محفل، ایصال ثواب کی محفل آپ کو نظر آئیں گے مسجدوں میں، بے معاملات یہ سارے. تو میرے دوستوں بزرگوں، شیطان سب سے کٹر دشمن ہے تمہارا. یہ میرے مختصر سے تھوڑی کوشش کی، آئندہ اور تفصیل کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ کی محبت کو دل سے نکالتا ہے. تو میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل سے نکالنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے بد عقیدوں میں تم کو انوالو کر دے گا لوگوں میں کہ جو اللہ اور رسول کی شانوں کو گھٹانے والے، اللہ اور رسول کی شان کو نیچے کرنے والے، نعوذ باللہ اپنے جیسا کہنے والے، ان کے ساتھ تم کو لگا دے گا. آج موبائل ہے، تم لگے ہوئے سوال وہی کر دو جو وہ کرتا. وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ٹی وی پہ اپنے آپ کو مولوی بن کے جو چاہے بکواس کر دیتے ہیں، غلط سلط. وہ یہ نہیں دیکھتے میرے جملے کیسے ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حبیب کے لیے ایسے جملے ادا کرنے چاہیے کہ نہیں. وہ کرتے ہیں اور آپ اس کی تائید میں بھی کر جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اس طرف مائل کرتا ہے. یہ سب سے خطرناک چور ہیں. تمہاری دولت نبی کا عشق ہے، ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اسی لیے امام اہل سنت آخر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، بڑی ضروری سے اللہ کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. ارے یہ عالمی بظاہر ایسے ہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت